بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی. تنبیہ مدالیل الادوات كلها مفاہیم جزئیہ والکلمات ای الافعال بہیئاتها تدل علی مفاہیم جزئیہ وبموادها علی مفاہیم کلیہ. اما الاسماء، یہاں پہ گفتگو ہماری مفہوم کلی اور مفہوم جزئی میں جاری ہے، اور مفہوم کلی اور جزئی کی جو آخر میں تعریف بنی وہ تعریف یہ تھی کہ مفہوم کلی سے مراد ایک ایسا مفہوم ہے کہ لا یمتنع صدقہ علی کثیر، علی کثیر کہیں یا علی اکثر من واحد کہیں. لا یمتنع صدقہ علی اکثر من واحد، آخر پہ کیا اضافہ کرنا ہے؟ ولو بالفرض. اور ایک اور قید کا اضافہ بھی ضروری ہے کہ یہاں پہ صدق سے مراد کیا ہے؟ ہمارا صدق شمولی ہے. یعنی پھر ہم کیا تعریف کریں گے کہ کلی کی کیا تعریف ہوگی کہ الکلی هو المفہوم الذی لا یمتنع صدقہ الشمولی، صدقہ الشمولی علی اکثر من واحد ولو بالفرض. یوں کر کے تعریف کریں گے تو یہ کلی کی بنے گی. یہاں پہ کلی کی تعریف میں کیا ہے؟ لا یمتنع ہے. جب جزئی کی تعریف بنائیں گے تو وہاں کیا بنا دیں گے؟ لا کو ہٹا کے یمتنع کر دیں گے. اپنے الفاظ میں ہم تعریف کریں تو کلی اور جزئی کی تعریف ہمارے نزدیک واضح ہے کہ کلی کے خارج میں ایک سے زیادہ افراد ہو سکتے ہیں. خارج میں ایک سے زیادہ افراد ہو سکتے ہیں اگرچہ فرض کرنے کہ اگر اس کے افراد ہوں تو یہ مفہوم ایسا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ افراد کے اوپر فٹ آ سکتا ہے. لیکن جزئی کا مفہوم کیا ہے کہ جو ایک سے زیادہ کے اوپر صدق نہیں کر سکتا، اگرچہ آپ فرض بھی کر لیں اس کے زیادہ افراد تو پھر بھی کیا ہے وہ ایک سے زیادہ کے اوپر سیٹ نہیں بیٹھے گا. انسان کلی کی مثال ہے کیونکہ اس کے خارج میں بہت زیادہ افراد ہیں. واجب الوجود بھی کلی کی مثال ہے اگرچہ اس کے خارج میں کوئی فرد نہیں ہے، ایک سے زیادہ فرد اس کا نہیں ہے، زیادہ فرد نہیں ہے. لیکن اگر ہم فرض کریں کہ زیادہ اللہ فرض کر لیں تو واجب الوجود کا مفہوم اس کے اوپر فٹ آ جائے گا. اور جو حاضر کتاب، حاضر قلم اور محمد کسی کا نام رکھا گیا ہو، یہ ساری مثالیں کس کی بن جائیں گی؟ جزئی کی بن جائیں گی. شہروں کے نام ہو گئے وہ بھی کیا بن جائیں گے؟ جزئی کے نام بن جائیں گے. تنبیہ میں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ پیچھے ہم نے جو ہے وہ الفاظ کی 3 قسمیں بیان کی تھیں، کلمہ، اسم اور ادات. تو ہر ایک کا اپنا اپنا معنی ہے، تو کیا ان کا معنی اور مفہوم کلی ہے یا جزئی ہے؟ کلمہ سے مراد کی کیا تھی؟ افعال تھی. تو اب یہی سوال ہوگا کہ کیا جو افعال کا معنی ہے، منطق والے جو افعال کا معنی کرتے ہیں، کیا اس کا معنی کلی ہوتا ہے یا اس کا معنی جزئی ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے اسم کا معنی کلی ہوتا ہے یا اسم کا معنی جزئی ہوتا ہے؟ اسم سے مراد کیا مراد؟ یعنی اسماء، ہر وہ چیز جس کے اوپر لفظ اسم صدق کرے، کیا وہ جو اسم ہے اس کا مفہوم کلی ہوتا ہے یا اس کا مفہوم جزئی ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے یہی سوال ہوگا حرف کے بارے میں کہ جو اس کو منطق والے کیا کہتے ہیں؟ ادات کہتے ہیں. سب سے پہلے آ جائیں ادات کے بارے میں، حرف کے بارے میں. تو اس کی تعریف میں یہ کہا تھا کہ اس کا اپنا مستقل معنی نہیں ہوتا، اور اس کا مستقل معنی تبھی بنتا ہے کہ جب آپ طرفین کو ذکر کریں گے، کچھ چیزوں کا آپ ذکر کریں گے، ان کے ساتھ لفظ من استعمال ہوگا تو پھر یہ کیا کرے گا؟ اپنا معنی ادا کرے گا. اگر آپ کسی اور مستقل معنی کو یا کسی اور معنی کو آپ ذکر نہیں کریں گے تو ان کا اپنا مستقل معنی ادا نہیں ہوگا. من اور الہ کے معنی کی مثال ہمارے ذہن میں واضح ہے کہ من اور الہ اپنا معنی تبھی ادا کریں گے جب من النجف اور الی البصرہ یہ پورا جملہ آپ کہیں گے، پھر کیا ہے اس کا مطلب اپنا ادا ہوگا. تو اگر نہ الگ طور سے من کہہ دیں اور الگ طور سے الہ کہہ دیں تو اس کا اپنا مستقل معنی نہیں ہے، بلکہ سے کا معنی تبھی سے کا معنی بنے گا کہ جب آپ کہیں گے کہ کسی شے سے، کوئی شے آپ رکھیں گے پھر سے آپ کو سمجھ آئے گا. تک تبھی بنے گا کہ جب آپ اس چیز کا ذکر کریں گے کہ جہاں تک آپ جا رہے ہیں. تو ہر وہ چیز جو اپنے معنی کے لیے غیر کی محتاج ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا معنی تبھی آئے گا کہ جب غیر کا وجود ہوگا خارج. اگر غیر کا وجود خارج میں نہیں ہوگا تو اس کا معنی نہیں آئے گا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ادوات کا جو معنی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ معنی اس کا ہے ہی نہیں مستقل طور پہ. اس کا معنی تبھی پیدا ہوگا کہ جب کیا ہو؟ خارج والی چیزیں ہیں.
تو اگر اس کا معنی آپ پیدا بھی کر لیں، خارج والی چیزیں بھی آ جائیں، تو پھر یہ معنی کیا ہے، کلی نہیں رہے گا بلکہ جزئی رہے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ خارج میں جتنی بھی چیزیں ہیں جب آپ ان کو معین کریں گے تو وہ چیزیں کیا بن جائیں گی، جزئی بن جائے گی۔ تو وہ معنی جو جزئی کے ساتھ مربوط ہے اس کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، وہ معنی بھی کیا ہو جائے گا، جزئی ہو جائے گا۔ یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ سے کا کیا مطلب ہے، من منی سے کا کیا مطلب ہے، آپ کہتے ہیں نجف سے، یہ ہماری مراد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نجف سے والا معنی ہے وہ الگ ہے، پاکستان سے والا جو پاکستان سے میں سے آ رہا ہے اس کا معنی الگ ہے، اسلام آباد سے میں جو سے آ رہا ہے اس کا معنی کیا ہے، الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو نجف سے والا معنی ہے وہ پاکستان سے والے معنی کو اوپر سدھ کر جائے، نہیں، اس کا الگ معنی ہے، اور اس کا معنی کس کے اوپر سدھ کرے گا، فقط نجف سے کے اوپر سدھ کرے گا، نجف سے ہٹ کے کسی اور ملک میں جو سے آپ لگا رہے ہیں اس کے اوپر وہ سدھ نہیں کرے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ سے نے اپنا معنی تبھی دیا ہے کہ جب آپ نے نجف کو، اسلام آباد، پاکستان کو چیزوں کو آپ نے معین کیا ہے خارج میں، اور جس چیز کو آپ خارج میں معین کر دیں گے تو جو اس سے معنی پیدا ہوگا وہ اس معنی کا غیر ہوگا کہ جب آپ دوسری چیز کو کیا کر رہے ہیں، معین کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ ہمارے نزدیک واضح ہے کہ بصرہ سے اور معنی ہے، نجف سے اور معنی ہے، پاکستان سے اور معنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ الہ لگا لیں، فی ظرفیہ لگا لیں، سب کے معنی کے الگ الگ ہیں۔ تو یہاں پہ کیا خلاصہ ہوگا کہ ادوات کا ایک تو معنی ہے ہی نہیں، مفہوم اس کا نہیں ہے، اور اگر آپ اس کا مفہوم اور معنی بنائیں گے تو وہ ہمیشہ کیا بنے گا، جزئی بنے گا، اس میں کبھی بھی کلی نام کی آپ چیز فرض نہیں کر سکتے۔ جزئی ہی کیوں بنے گا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ اپنا معنی ادا کرنے میں خارج کی چیزوں کا محتاج ہے، اور خارج والی چیز کو جب آپ معین کریں گے تو وہ چیز جزئی ہو جائے گی، اور جزئی کے ساتھ جو سے والا معنی ہے وہ الگ معنی ہے اس جزئی سے کہ جس کے ساتھ آپ سے اور جگہ پہ آپ کیا ہے، سے لگا رہے ہیں۔ یہ کس کی بات ہو گئی؟ ادوات کی، یعنی ادوات کے جو معنی ہیں وہ کیا ہیں، جزئی ہوں گے اگر وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد افعال کی بحث آئے گی، تو افعال کا معنی کلی ہیں یا افعال کا معنی کیا ہے، جزئی ہیں۔ تو یہاں پہ مصنف کہیں تفصیل کے کہہ لیں، مصنف کہتے ہیں کہ اگر افعال میں ہم مادہ کو دیکھیں تو وہ کیا ہے، کلی ہے۔ شروع میں مصنف نے 3 مثالیں دی تھیں، کتب، یکتب اور اکتب، اور کہا تھا کہ ان تینوں کا مادہ کیا ہے، ایک ہے، کتب، لکھنا، تینوں میں کیا ہے، مشترک ہے۔ جب تینوں میں مشترک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مادہ ہے وہ ایک سے زیادہ کے اوپر سدھ کر رہے ہیں، جب ایک سے زیادہ کے اوپر یہ سدھ کر رہا ہے تو پھر یہ کیا ہو گیا، کلی ہو گیا۔ کیونکہ کلی کی کیا خصوصیت ہے کہ جس کے خارج میں یا ولو بالفرض جس کے ایک سے زیادہ کیا ہوں، افراد ہوں۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ مادہ کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا معنی کیا ہے، کلی ہے، کیونکہ یہی جو مادہ کا معنی ہے، لکھنا ماضی میں موجود ہے، مضارع میں موجود ہے، امر میں کیا ہے، موجود ہے، فعل نہی میں موجود ہے، ہر جگہ پہ کیا ہے، یہ لکھنے والا معنی چل رہا ہے۔ کسی میں ماضی میں لکھ رہا ہے، کسی میں مضارع میں لکھا ہے، حال اور استقبال میں لکھا ہے، کسی میں کیا ہے، طلب کر رہے ہیں، حال میں طلب کر رہے ہیں یا استقبال میں طلب کر رہے ہیں۔ تو مادہ کے اعتبار سے افعال کیا ہیں، مفہوم کلی رکھتے ہیں، لیکن حیت کے اعتبار سے مفہوم جزئی رکھتے ہیں، کیونکہ جو ضربہ کی حیت ہے وہ کیا یکتب کی حیت نہیں ہے، جو یکتب کی حیت وزن ہے وہ کیا ہے، اکتب کا وزن نہیں ہے۔ لہذا وزن اور حیت کے اعتبار سے دیکھیں تو حیت مستقل تو نہیں ہے، جب مستقل نہیں ہے اس کو کسی مادہ کی ضرورت ہے، کسی مادہ کے ضمن میں ہوگی، اور جب آپ مادہ معین کر لیں گے تو پھر حیت بھی اسی کے ساتھ معین ہو جائے گی، پھر وہ اسی مادہ کی حیت ہوگی، کسی اور مادہ کے اوپر وہ صدق نہیں کر سکتی۔ یعنی کاتبہ کی جو حیت ہے، فعلہ، وہ ایسا نہیں ہے کہ یکتب کی کیا ہے، حیت بن جائے۔ لہذا افعال کے اندر کیا ہو جائیں گی، 2 کیٹیگری ہو جائیں گی۔ افعال مفہوم کلی رکھتے ہیں کس اعتبار سے، اپنے مادہ کے اعتبار سے، مفہوم جزئی رکھتے ہیں کس اعتبار سے، اپنی حیت کے اعتبار سے، کیونکہ تو بھی وہ جزئی ہے، کیونکہ جو ماضی والا معنی ہے وہ مضارع والا معنی تو نہیں دے گا، مختلف ہے معنی میں۔ کیسے سوال دوبارہ کریں؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوزان یا اس حوالے سے جو ہے یہ جزیات میں شامل ہوگا، لیکن معنی کے اعتبار سے جو ہے وہ کلی، مفہوم کلی رہے گا۔ اگر اسے دیکھا جائے تو ماضی کا جو مفہوم ہے وہ مضارع کے مفہوم پر صرف نہیں آتا نا، تو اس کا معنی نہیں، وہ جو ماضی اور مضارع کی بات کر رہے ہیں، ماضی آپ کہاں سے سمجھ رہے ہیں، حیت سے سمجھ رہے ہیں۔ ماضی، فعل ماضی میں کاتبہ کے 2 معنی ہیں، ایک معنی لکھنا ہے اور ایک ہے کہ ماضی میں لکھا، اس نے ماضی میں لکھا۔ یہ جو لفظ اس ہے اور ماضی ہے، یہ کہاں سے سمجھ آئے، یہ ضرب سے سمجھ نہیں ہے، یہ کہاں سے سمجھ آئے، اس کے وزن سے سمجھ آئے، حیت سے سمجھ آئے۔ تو جو ماضی کا معنی حیت سے سمجھ آ رہا ہے وہ جزئی ہے، وہ اسی مادہ کے ساتھ کیا ہے، خاص ہے، وہ مضارع میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ ماضی مضارع میں نہیں پایا جاتا، مضارع امر میں نہیں پایا جاتا جو حال اور استقبال ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن اگر ہم مادہ کی بات کریں تو مادہ کا مطلب کیا ہے، مارنا،
وہ ماضی میں بھی مارنا ہے، مضارع میں بھی مارنا ہے، امر میں بھی مارنا ہے. ٹھیک ہے، تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ماضی مضارع میں نصب کرتا، وہ کس کا معنی ہے؟ ماضی اور مضارع حیات کا معنی ہے، وزن کا معنی ہے، نہ کہ مادہ کا معنی ہے. مادہ کا تو لینا دینا نہیں ہے زمانے سے نا. زمانہ جو سمجھ آ رہا ہے وہ حیات سے سمجھ آ رہا ہے، جو فاعل ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ حیات سے سمجھ آ رہا ہے. اچھا، اسماء کی بات کریں. اسماء کا معنی مستقل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اسماء جتنے بھی ہمارے پاس موجود ہیں اس کی بھی کیا بنے گی؟ کیٹیگری بنے گی. اگر وہ بندوں کے نام ہیں، اسماء اعلام جسے کہتے ہیں، وہ جزئی ہو جائیں گے. اگر آپ حاضہ کا اشارہ لگا دیں گے پھر وہ جزئی ہو جائے گا. اگر حاضہ کا اشارہ بھی نہیں لگاتے، بندے کا نام بھی نہیں ہے، تو پھر وہ مثلا ایک کلی چیز کا اپنا نام، الکتاب ایک اسم جنس کے طور پہ آپ دیکھیں، پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ کلی ہو جائے گا. یعنی اسماء کے اندر بھی دو کیٹیگری ہیں. اگر اسماء کس کا رکھا گیا ہے؟ ایک ایسے مفہوم، ایک ایسی چیز کے لیے ہے کہ جو ایک سے زیادہ پیچیدگی نہیں کر سکتا. ایک ایسا مفہوم ہے اسماء میں جو کہ افراد جس کے خارج میں کیا ہیں، یا ولو بالفرض جس کے افراد ایک سے زیادہ نہیں ہیں، تو وہ اسماء کیا ہو جائیں گے؟ جزئی ہو جائیں گے. اور اگر اسماء کیا ہیں؟ جنس کے ہیں، یعنی مفہوم جنس ہے جس کے افراد ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، تو وہ اسماء کیا ہو جائیں گے؟ کلی ہو جائیں گے. بس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جو ادات ہیں، جو حرف ہیں، وہ ہمیشہ کیا رہیں گے؟ مفہوم جزئی ان کا رہے گا. اور جو فعل ہے اس کی بھی دو کیٹیگری ہو جائیں گی. مادہ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو مفہوم کلی رہے گا. حیات کے اعتبار سے دیکھیں گے، حیات بتائے گی یہ زمانہ ماضی کا ہے یا حال یا استقبال کا ہے، پھر وہ جزئی ہو جائے گا. اور جو اسم ہے، اسم کی بھی دو کیٹیگری ہیں. اسم ایک ایسا اگر مفہوم ہے کہ جو جنس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو وہ کلی ہو جائے گا. اگر جنس کے ساتھ تعلق رکھنے والا مفہوم نہیں ہے، اشارہ ہے تو اشارہ ہے، اسماء اشارہ اور ضمائر انشاءاللہ بتائیں گے وہاں پہ، تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ جزئی ہو جائیں گے. اس کی تطبیق میں آ جائیں. مدالیل الادوات. مدالیل کیا ہے؟ مدلول کی جمع. پیچھے بیان کیا تھا کہ لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ دال کہتے ہیں. دال کیا مطلب؟ دلالت کرنے والا، بتانے والا. اور معنی کو کیا کہتے ہیں؟ مدلول کہتے ہیں. تو مدالیل الادوات کیا مطلب؟ یعنی ادوات کے معنی. ادوات ادات کی جمع. ادات کا کیا مطلب ہے؟ حرف ہے. یعنی حروف کے جو معنی ہیں، کلھا مفاہیم جزیہ، یہ تمام کے تمام جو معنی ہیں یہ کیا ہوں گے؟ مفاہیم جزیہ ہوں گے. اس کے اندر کوئی تقسیم نہیں. مفاہیم جزیہ ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ اس کی وجہ بیان نہیں کی، تو ہم نے بیان کر دی وجہ کہ کیونکہ ان کا معنی ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی خارج میں جگہ معین کریں، کوئی چیز معین کریں. تو جب آپ وہ چیز معین کریں گے تو وہ چیز جزئی ہوگی. تو جو جزئی کے ساتھ جو معنی پیدا ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ جزئی ہوگا. والکلمات، اور کلمات سے کیا مراد ہے؟ الافعال، یعنی جو نحو میں کیا ہیں؟ افعال ہیں، اور منطقی اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. بحیاتھا، اگر ان کے حیات کو لے لیں تو تدل علی مفاہیم جزیت، تو پھر اس کی دلالت کس کے اوپر ہے؟ ایک مفہوم جزئی کے اوپر ہے. وہ موادھا، اور اگر آپ ان کے مادہ کو لے لیں تو پھر ان کی دلالت کس کے اوپر ہے؟ مفہوم کلی کے اوپر ہے. اس کی وجہ بھی بیان نہیں کی. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو مادہ کو اگر آپ لے لیں تو مادہ تو تمام افعال میں ایک جیسا ہے. ضرب کا مادہ ماضی میں بھی ہے، مضارع میں بھی ہے، امر میں بھی ہے، اس کا معنی بھی ایک ہے. لیکن حیات کو لے لیں تو ماضی میں جو حیات ہے اس کا مطلب ماضی کا ہے، زمانہ ماضی ہے. جو زمانہ ماضی ہے وہ حال اور استقبال سے کیا ہے؟ جو مضارع میں موجود ہے اس سے کیا ہے؟ الگ ہے. ماضی مضارع کے اوپر صدق نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ حیات کے اعتبار سے کیا ہو جائیں گے؟ جزئی ہو جائیں گے. اچھا، اما الاسماء، اگر اسماء کو لے لیں تو فمدالیلھا تختلف، تو جو اسماء کے معنی ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں. قد تکون کلیتاً، بعض قد کلی معنی بھی ہو سکتے ہیں. جیسے آپ اسماء اجناس کو لے لیں. اسماء اجناس میں انسان، حیوان کہہ دیں، یہی کہہ دیں، الکتاب کہہ دیں، القلم کہہ دیں، ٹھیک ہے، موبائل کہہ دیں مطلقاً، حاضہ نہ لگائیں. حاضہ کے بغیر قلم، موبائل، کتاب، کولر، فریج، جتنی بھی چیزوں کے نام ہیں اگر آپ جنس کے طور پہ نام لے رہے ہیں، معین نہیں کر رہے، تو وہ کیا ہے؟ اس میں جنس بنے گا. وقد تکون جزئیتاً، اور بعض کا کیا ہوتے ہیں؟ اسماء کے مدالیل، اسماء کے جو معنی ہوتے ہیں جزئیہ ہوتے ہیں. اس کی کیا مثال ہے؟ اسماء الاعلام. اعلام علم کی جمع ہے، یعنی جو کسی بندے کا نام رکھتے ہیں اس میں علم، وہ کیا ہو جائے گا؟ جزئی ہو جائے گا. اسماء اشارہ، جو حاضی کے ذریعے اشارہ کریں گے وہ معین ہو جائے گا. والضمائر، اور ضمائر کیا ہو جائیں گے؟ یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ معین ہو جائیں گے، جزئی ہو جائیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو
ضمیر ہے وہ متکلم کی اور مخاطب کی، یہ تو جزئی ہے، کیونکہ جب میں کہہ رہا ہوں ضربت یا ضربنا، آنا یا نحن کہہ رہا ہوں تو یہ معین ہے، اور اسی طریقے جب میں مخاطب کر رہا ہوں کہ آپ لوگ، تو وہ آپ بھی معین ہے، لیکن جب میں غائب کہہ رہا ہوں ہوا ہما ہم وغیرہ، تو کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے پھر کلی ہونی چاہیے، کچھ لوگوں کی یہ نظریہ ہے۔ بہرحال اس میں کیا ہے پھر فرق ہو سکتا ہے کس کے اعتبار سے، کیونکہ ضمیر کا جو اپنا مستقل معنی اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ کس کی طرف پلٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہوا کی ضمیر پلٹ رہی ہے کسی ایک جزئی کی طرف، تو پھر ہوا کیا ہو جائے گا، جزئی بن جائے گا۔ یعنی ہوا سے مراد آپ نے کیا لی، ایک محمد لیا تو وہ جزئی ہو جائے گا۔ اگر ہوا سے مراد آپ نے کیا لیا، واجب الوجود لیا، ہوا واجب الوجود، تو پھر یہ واجب الوجود کلی ہو جائے گا۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ جو غائب کی ضمیریں ہیں اس میں جو فیصلہ ہوگا کلی اور جزئی کا، وہ مرجع کے اعتبار سے ہوگا کہ کس کی طرف پلٹ رہی ہے، لیکن متکلم و مخاطب میں چونکہ واضح ہے کہ آپ خطاب کر رہے ہیں، وہ چیز آپ کے سامنے ہے، تو وہ پھر اشارہ کی طرح کیا ہو جائے گی، معین ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے کیا یہاں پہ تفصیل لکھی ہے۔ اشاروں میں بھی آپ کہہ دیں، اس کو جو ہے نا مثلا جمع ہما جو کہہ رہے ہیں جمع، یہ جو ہما ہے فقط انہی دونوں کے لیے واضح ہے، اس سے زیادہ کے لیے کیا ہے واضح نہیں ہے، تو وہاں پہ وہ جو دو ہیں یا وہ جو جماعت ہے اس کو ایک کے طور پہ دیکھتے ہیں، یعنی یہی جماعت جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس کو ہم خطاب کر رہے ہیں، اس جماعت کے علاوہ کسی اور جماعت کے اوپر دلالت نہیں ہے۔ تو اب آپ کہیں کہ یہ جماعت ایک سے زیادہ بندے تو نہیں ہیں، زیادہ ہیں، تو اس سے کیا کہا جاتا ہے، اجزاء کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس جماعت کے کہیں اجزاء ہیں، ہر بندہ کیا ہے جز ہے، تسنیہ کے کہیں اجزاء ہیں۔ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو محمد ہے، محمد جزئی ہے، تو محمد کے بھی کہتے ہیں آپ اجزاء ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، ناک آنکھ ٹانگیں والا بہت زیادہ اجزاء ہیں، تو پھر محمد کی دلالت ایک کے اوپر تو نہیں ہوئی، بہت سارے جزوں کے اوپر ہو گئی، ہڈی گوشت وغیرہ ساری چیز، جی افراد نہیں ہے، اسے آپ کہتے ہیں اجزاء کہتے ہیں۔ جماعت کے افراد کیا ہوں گے، وہ بہت سارے افراد ہوں گے تو وہ ایک جماعت کو پرست کرے گا۔ اگر میں کہتا ہوں کہ جماعت سے میری مراد کیا ہے، کوئی ایک نام رکھ لیں، مثلا جو کشمیر کے طلباء ہیں ان کی جماعت، اب جو کشمیر کے طلباء کی جماعت ہے یہ جزئی ہو جائے گی، کیونکہ یہ پھر جو ہے وہ سندھ کے ہیں یا پنجاب کے ہیں، ان کے اوپر یہ جماعت صدق نہیں کرے گا، اگرچہ جو کشمیر کی جماعت ہیں ان کے اجزاء کیا ہیں بہت زیادہ ہیں، جتنے بھی آپ فرد لے لیں گے وہ کیا ان کے بنے گے، اجزاء بنیں گے، اس اعتبار سے نہیں جزئی حقیقی اضافی کی یہاں پہ بات نہیں آتی، یہاں پہ بات آتی ہے جزئی اور جز میں فرق کی۔ کہ وہ طالب علم ہے کشمیر کے، ان کو فردن فردن دیکھا جائے تو بھی وجود حقیقی ہے، ہاں جماعت اس پہ ساتھ کریں پھر بھی حقیقی ہے، ہاں جماعت کے اعتبار سے پھر بھی کیا ہے حقیقی، یعنی جماعت کے طور پہ جماعت کا معنی دیکھیں نا، جماعت کا کیا مطلب ہے کہ یہ پوری جماعت، ٹھیک ہے، اجتماع کا مطلب ہی جب آپ لے رہے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ افراد پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ اجزاء پائے جاتے ہیں، پھر ہم کہیں گے یہ اس مفہوم کے اعتبار سے کیا بنے گا، جزئی بنے گا، کیونکہ اس کا مفہوم کیا ہے، غیر کی پرست نہیں کرے گا، اگرچہ اس مفہوم کے اپنے بہت زیادہ حصے ہیں، اپنے بہت زیادہ کیا ہیں اجزاء ہیں، یہ انشاءاللہ بعد میں بحث آئے گی کہ جزئی اور جز میں کیا فرق ہے اور کلی اور کل میں کیا ہے، کیا فرق ہے۔ اچھا یہاں تک بات کیا ہے مکمل ہوئی۔ ونحوہ، نحوہ سے کیا مراد ہے، اسماء موصول وغیرہ، مبہم، معنی مبہم ہوتے ہیں جن کے، ٹھیک ہے، ہاں وہ اس میں آ جائیں گے، نحوہ میں آ جائیں گے، وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، جزئی ہو جائیں گے۔ الذی، الذین، یہ جزئی ہے، کیسے اپنے معنی تھا۔ اگلی بحث الجزئی الاضافی، ابھی تک جو جزئی اور کلی کی تقسیم کی گئی ہے اس میں جزئی سے مراد کہتے ہیں جزئی حقیقی ہے، ایک ہمارے پاس ہے جزئی اضافی۔ جزئی اضافی کے نام سے ظاہر ہے کہ جس کو آپ اضافہ دے رہے ہیں، اضافہ دے رہے ہیں یعنی آپ نسبت دے رہے ہیں، یعنی ہر وہ مفہوم جزئی اضافی ہوگا کہ جس کو آپ نسبت دیں گے، اضافہ دیں گے اپنے سے بڑے مفہوم کے اوپر، تو چاہے وہ جو مفہوم جزئی ہے وہ خود حقیقی ہو یا خود وہ جزئی حقیقی نہ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کہا کہ محمد کیا ہے، جزئی حقیقی ہے، لیکن اب محمد کو آپ نسبت دے دیں، اضافہ دے دیں انسان کی نسبت سے، تو پھر اس سے کیا کہیں گے، آپ جزئی اضافی کہیں گے،
یعنی خود جو محمد ہے یہ جزئی حقیقی بھی ہے اور اضافی بھی ہے. فرق کیا ہے؟ آپ کے اعتبار کرنے کے فرق ہے. اگر آپ محمد کو بڑے مفہوم کی نسبت سے نہ دیکھیں، محمد کو بطور محمد ہی دیکھیں تو وہ کیا بنے گا؟ جزئی حقیقی بنے گا. لیکن اگر آپ محمد کو دیکھیں انسان کے اعتبار سے کہ یہ انسان کے افراد میں سے ایک فرد بن رہا ہے، اس کے اوپر ایک انسان وسیع مفہوم رکھتا ہے، تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ جزئی اضافی بن جائے گا. اسی طریقے سے لفظ انسان ہے. لفظ انسان کو اپنے اعتبار سے دیکھیں تو یہ مفہوم کلی ہے. لفظ محمد کو اپنے اعتبار سے دیکھا تو کیا بنا؟ مفہوم جزئی بنا. لفظ انسان کو اپنے اعتبار سے دیکھا تو کیا بنا؟ مفہوم کلی بنا. لیکن انسان کو اگر اپنے سے جو بڑا مفہوم ہے، حیوان یا شے لے لیں، کوئی ذات لے لیں، اس کے اندر اس کی نسبت سے دیکھیں گے تو پھر یہ کیا بنے گا؟ جزئی اضافی بنے گا. ٹھیک ہے. اور محمد جو اپنے اعتبار سے دیکھ رہے تو جزئی حقیقی تھا، اپنے سے بڑے مفہوم کے اعتبار سے دیکھ رہے تو جزئی اضافی بن گیا. لیکن انسان میں کیا ہوگا؟ اپنے اعتبار سے دیکھیں گے تو کلی بنے گا، اپنے سے بڑے جو مفہوم ہے اس کے اندر کے طور پہ دیکھیں گے تو کیا بنے گا؟ جزئی اضافی بنے گا. ٹھیک ہے. بس جزئی اضافی کا مطلب کیا ہے کہ جزئی اضافی بڑے مفہوم کے جو افراد ہیں، ایک جو بڑا مفہوم ہوتا ہے اس کے جو افراد ہوں گے اس ہر فرد کو کیا کہا جائے گا؟ جزئی اضافی کہا جائے گا. کیونکہ حیوان کے ہم کہتے ہیں کہ حیوان کے کہیں ایک سے زیادہ افراد ہیں. ایک حیوان کا فرد انسان ہے، ایک حیوان کا فرد کیا ہے؟ گھوڑا ہے، ایک حیوان کا فرد بندر ہے، ایک حیوان کا فرد شیر ہے. اس طریقے سے بہت زیادہ افراد ہیں. تو وہ جو گھوڑا ہے، انسان ہے، حالانکہ ان کے بھی نیچے افراد ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے. گھوڑے کی نسلیں ہیں، شیر کی نسلیں ہیں، انسان کی کیا بہت زیادہ نسلیں ہیں، افراد ہیں. تو ہم کیا کہیں گے کہ پس یہ جو حیوان کے جتنے بھی افراد ہیں، ان افراد کو کیونکہ آپ حیوان کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو حیوان کے ایک فرد کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ حیوان کے طور پہ کیا ہوں گے؟ جزئی اضافی بنیں گے. لیکن اگر آپ ہر ایک کو اپنے طور پہ دیکھیں تو پھر یہ جزئی نہیں بنیں گے، پھر یہ کیا بنیں گے؟ کلی بنیں گے. لہٰذا یہاں سے میں یہ سمجھ آتا ہے کہ جزئی اضافی ممکن ہے کہ کلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جزئی اضافی کیا ہو؟ حقیقی ہو. ٹھیک ہے. جزئی اضافی کا مفہوم ممکن ہے ایک مفہوم کلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جزئی اضافی کا مفہوم ایک مفہوم جزئی حقیقی ہو. کیونکہ دونوں مثالوں میں کیا ہے؟ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. یہاں پہ جو انہوں نے مثال دی ہے، انہوں نے خط کی مثال دی ہے. خط کیا مطلب؟ ایک لائن. ایک جو لائن ہے، ایک جو لکیر ہے، اس کے افراد ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے. ایک خط مستقیم ہے، سیدھی لکیر، ایک خط منحنی ہے، ٹیڑھی لکیر. تو سیدھی اور ٹیڑھی لکیر یہ تو دو فرد ہیں. تو یہی جو خط مستقیم ہے اس کے پھر آگے بہت زیادہ افراد ہیں. کچھ کیا ہے؟ چھوٹا خط ہے، کچھ لمبا خط ہے، کچھ بہت لمبا ہے. ٹھیک ہے. کچھ موٹا ہے، کچھ پتلا ہے. ہیں تو سارے خط مستقیم ہیں. فرق کیا پڑ جائے؟ کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ موٹے ہیں. خط منحنی میں یہی فرق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کچھ زیادہ ٹیڑھے ہیں، کچھ تھوڑے ٹیڑھے ہیں، کچھ لمبے ہیں. تو خود ان کی بھی آگے کیا ہے؟ تقسیمیں ہیں. لیکن اگر ہم خط مستقیم کو خود خط کے اندر دیکھیں، خط کیونکہ اس کے اندر بڑا مفہوم ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ جزئی اضافی کہیں گے. لیکن اگر خط مستقیم کو خود اپنے طور پہ دیکھیں گے، ایک سیدھا خط معین ہم نے نہیں کیا کون سا سیدھا خط ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ کلی بنے گا. اگر کہیں کہ ھذا الخط المستقیم معین کر دیں، پھر یہ کیا بنے گا؟ مفہوم جزئی حقیقی بنے گا. بس جزئی اضافی کیا تعریف ہے؟ ہر وہ مفہوم، اس بات سے قطع نظر کہ چاہے وہ مفہوم جزئی ہے یا کلی ہے، ہر وہ مفہوم جس کو اپنے سے جو وسیع مفہوم ہے اس کی طرف اگر آپ نسبت دیں گے اور اپنے سے بڑے مفہوم کے فرد کے طور پہ دیکھیں گے تو اس سے کیا کہا جائے گا؟ جزئی اضافی کہا جائے گا. چاہے وہ مفہوم خود اپنے طور پہ مفہوم جزئی ہو یا اپنے طور پہ کیا ہو؟ مفہوم کلی ہو. واضح یہاں پہ تطبیق میں آ جائیں مزید واضح ہوگا انشاءاللہ. الجزئی الاضافی، وہ جزئی کہ جو اضافے سے آپ جس کو جزئی کہہ رہے ہیں. اضافہ کیا مطلب؟ اپنے سے بڑے مفہوم کی طرف اضافہ دے کر. اسے تو کوئی مطلب نہیں. اگر سامنے والا ہی جس کی طرف نسبت دیجیے اگر وہ خود بھی جزئی اضافی ہو یا خود جزئی حقیقی ہو، اسے تو کوئی مطلب نہیں. یعنی بڑا مفہوم محمد کی نسبت اگر کسی اور مثلا زید کی طرف دی جاتی ہے، زید کی طرف کیسے نسبت دیں گے؟ یعنی جب گفتگو میں کلام کیا جائے تو اس کے بارے میں، یعنی اس نے کہا تھا آپ کے بارے میں، بس جب
مثلا محمد کو کہہ رہے ہیں کہ زید نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، پھر محمد اور زید کا آپس میں کیا ہوا رشتہ؟ نسبت کس حساب نہیں، نسبت کیا مطلب؟ داخل کرنا، انڈر میں رکھنا، یعنی جب آپ کسی مفہوم کو اپنے سے بڑے مفہوم کے اندر میں دیکھیں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ محمد کے اوپر ایک بڑا مفہوم ہے کہ جو محمد کیا بن رہا ہے اس خود مفہوم کا کیا بن رہا ہے، ایک فرد بن رہا ہے، ایک مصداق بن رہا ہے، جبکہ محمد زید کا مصداق تو نہیں بن رہا ہے نا. ٹھیک ہے، ہاں نسبت، ہاں احسن، تو یہ بھی اچھا سوال ہے کہ نسبت سے مراد کیا ہے آپ کی، ورنہ تو یہ بھی ہم نسبت دے رہے ہیں کہ زید اور محمد دونوں بھائی ہیں، زید اور محمد دونوں دشمن ہیں، زید کھڑا ہوا ہے، قیام کی نسبت ہم دے رہے ہیں. تو یہاں پہ نسبت سے کیا مراد ہے کہ بڑے مفہوم کے اندر داخل کرنا، بطور فرد کے لینا. جب آپ کسی بھی مفہوم کو اپنے سے بڑے مفہوم کے لیے کہیں فرد کے طور پہ دیکھیں گے، اپنے سے بڑے مفہوم کی طرف نسبت دیں گے، کون سی نسبت؟ ایک فرد کی نسبت، ٹھیک ہے، ایک مصداق کی نسبت کے طور پہ دیکھیں گے، تو پھر وہ کیا بنے گا؟ جزئی اضافی بنے گا. واضح ہے انشاءاللہ. الجزئی الذی تقدم البحث عنہ، ابھی جو جزئی کے بارے میں ہم نے بحث کی ہے، اس سے کیا کہتے ہیں؟ جزئی حقیقی کہتے ہیں. وہنا اصطلاح آخر للجزئی، جزئی کے لیے یہاں پہ ایک اور اصطلاح ہے کہ جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جزئی اضافی کہا جاتا ہے. اضافی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ لاضافت ہی الی ما فوقہ، کیونکہ آپ اسے اپنے سے بڑے کی طرف اضافہ کر رہے ہیں، اپنے سے بڑے مفہوم کی طرف. ٹھیک ہے، جزئی مفہوم کا نام ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ جزئی اور کلی دونوں مفہوم کے نام ہیں. تو اپنے سے بڑے کی طرف، اپنے سے بڑا کیا مراد ہے؟ اپنے سے بڑے مفہوم کی طرف، یعنی آپ اپنے سے بڑے مفہوم کی طرف اسے اضافہ کر رہے ہیں. اضافہ کون سا؟ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے سے بڑے مفہوم کا ایک فرد بن رہا ہے، ایک مصداق بن رہا ہے. ومع ذالک، اس اضافے کے باوجود قد یکون کلیا، ممکن ہے کہ یہ جو جزئی اضافی ہے یہ کیا ہو؟ کلی ہو. ٹھیک ہے، اذا کان اضیق دائرۃ من کلی آخر اوسع منہ، یہ کب خود کلی ہوگا؟ کہ جب یہ خود کلی کیا ہو؟ اضیق دائرہ، اس کا اپنا جو دائرہ ہے، مفہوم کا دائرہ کیا ہو؟ تنگ ہو. کس سے تنگ ہو؟ من کلی آخر، ایک اور دوسری کلی سے، کہ اوسع منہ، کہ جو مفہوم کے اعتبار سے اس سے وسیع ہے. مفہوم کے اعتبار سے دوسری کلی اس سے وسیع ہے، تو جو اس کے ماتحت ایک مفہوم کلی آ رہا ہے اس کا دائرہ کیا ہو جائے گا؟ تنگ ہو جائے گا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ ومع ذالک، یہ ہے جزئی اضافی، اس کے باوجود یہ کیا ہے؟ کلی ہے کلی، لیکن یہ کیا بن گئی؟ جزئی اضافی بن گئی ہے. تو اگر ہم یوں سوال کریں کہ ایک ایسی مثال دیں کہ جو کلی بھی ہو اور جزئی بھی ہو، تو آپ کیا مثال دیں گے؟ انسان کی مثال دیں گے کہ انسان کیا ہے؟ کلی ہے اور جزئی اضافی ہے. یعنی کلی اور جزئی اضافی یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں مختلف اعتبار سے، مختلف لحاظ سے، کیونکہ ایک لحاظ سے دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، مختلف لحاظ کرنے پڑیں گے. لیکن جزئی حقیقی اور جزئی اضافی یہ بھی جمع ہو سکتے ہیں کیا؟ ہاں، یہ بھی جمع ہو سکتے ہیں. یہ بھی کس اعتبار سے؟ دو لحاظ کے اعتبار سے. محمد جزئی حقیقی ہے اپنے اعتبار سے، اور انسان کے اعتبار سے جو اس سے بڑا مفہوم ہے اس کے اندر چونکہ داخل ہے، اس اعتبار سے جزئی اضافی ہے. ٹھیک ہے، جزئی اضافی جزئی حقیقی بھی بن گیا یہاں پہ. یعنی نہ ہونے والی صورت کون سی بنے گی؟ کلی بھی جزئی اضافی بن سکتا ہے اور جزئی حقیقی بھی کیا ہے؟ جزئی اضافی بن سکتا ہے. پھر نہ بننے والی کون سی بات ہوئی؟ کوئی بھی نہیں رہی میرے خیال میں. ہاں، الٹ کر لا کہ وہ جو کلی ہو وہ کیا بن جائے؟ جزئی حقیقی بن جائے. ہر صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، جزئی حقیقی جزئی اضافی بن سکتی ہے، لیکن ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا، توضیح ہو، مزید کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا تاجد و ان الخط المستقیم، کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو خط مستقیم ہے مفہوم کلی، یہ کلی مفہوم ہے، منتزع من عدت افراد کثیرت، کہ جس سے بہت زیادہ افراد سے کیا نکالا گیا ہے. بہت سارے آپ نے خطوں کو دیکھا، سارے سیدھے تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ خط مستقیم ہے. بس خط مستقیم کیا ہوگا؟ مفہوم کلی ہو گیا، اور اس کے کیا ہے؟ بہت زیادہ افراد ہیں. بہت زیادہ افراد کون سے ہیں؟ ایک لمبا خط مستقیم، ایک چھوٹا خط مستقیم، یہ بہت زیادہ افراد ہو جائے گے. وتاجد، اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان الخط المنحنی، ٹیڑھا خط، ایضا مفہوم کلی، یہ بھی کیا مفہوم کلی ہے، منتزع من مجموعۃ افراد اخرى، کہ ایک اور افراد کا جو مجموعہ تھا وہاں سے آپ نے نکالا، اس کی بہت زیادہ افراد ہیں خط منحنی کے.
بس دونوں کیا ہو گئے؟ مفہوم کلی ہو گئے. فائدہ ضممنا احد المجموعتین الی الاخری، جب آپ دونوں مجموعوں کو ایک ساتھ رکھیں، ضممنا نظام کر دیں، احد المجموعتین دونوں مجموعوں میں سے ایک مجموعہ کون سا ہے؟ خط مستقیم کے افراد کا ہے. ایک مجموعہ کون سا ہے؟ خط منحنی کے افراد کا. دونوں مجموعوں کو آپ کیا کر لیں؟ ضم کریں، دونوں میں سے ہر ایک کو الی الاخری دوسرے کے ساتھ کیا کر دیں؟ جم کر دیں. وَأَلْغَيْنَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْفُرُوقِ، اور دونوں مجموعوں کے دوران جو فرق تھا کہ ایک ٹیڑھا تھا ایک سیدھا تھا، ان کے فرق کو آپ الغینا ملغا کر دیں، ختم کر دیں، تو تنتزع مفہوما کلیا، تو آپ کو کیا ملے گا؟ ان کے درمیان شریک ایک مفہوم کلی ملے گا. آپ ایک مفہوم کلی کو نکالیں گے کہ اکثر صیغۃ من المفہومین الاولین، یہ جو دو پہلے مفہوم آپ کو بیان کیے ہیں، خط مستقیم اور خط منحنی، یہ ان دو مفہوموں سے زیادہ کیا ہوگا؟ اکثر صیغۃ، زیادہ وسعت والا ہوگا. کہ یصدق علی جمیع افرادہما، ہاں ایک اور کلی آپ نکالیں. وہ کلی کون سی نکالیں؟ فقط خط، فقط لائی. ٹیڑھے خط آپ نے جمع کیے، سیدھے خط آپ نے جمع کیے، آپ نے کہا کہ ان دونوں کو آپ کیا کہیں گے؟ اور کہیں گے دونوں خط ہیں. ٹھیک ہے، فرق کو آپ نے ملغا کیا، اور ایک آپ نے اور مفہوم کلی نکالا کہ اکثر صیغۃ من المفہومین، جو کہ دو پہلے مفہوم سے کیا تھا؟ زیادہ وسیع تھا. اور کیا تھا؟ یصدق علی جمیع افرادہما، دونوں میں سے ہر ایک کے فرد کے اوپر کیا کر رہا تھا؟ صدق کر رہا تھا. اور وہ کیا تھا؟ وہ مفہوم الخط، وہ خود کیا ہے؟ مفہوم الخط ہے. چلو ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ کل کرتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.